اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مسز گل ہے اور آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک پر بات کرنے لگے ہیں جو کہ ہے تھائرائیڈ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تھائرائیڈ کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے باڈی میں، اور اس کے بڑھنے یا کم ہونے سے جسم میں کیا اثرات ہوتے ہیں یا کیا علامات پائی جاتی ہیں۔ ہمارے جسم میں سب سے اہم غدود تھائرائیڈ ہے، اور تھائرائیڈ ہارمون بناتا ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ ایک چھوٹا سا غدود ہوتا ہے جو گلے کے درمیان والے حصے میں موجود ہوتا ہے۔ اس کا کام تھائرائیڈ ہارمون کو بنانا ہے۔ یہ تھائرائیڈ ہارمون جسم میں مختلف کام سر انجام دیتا ہے جن کا اثر جسم کے ہر ایک حصے پر پڑتا ہے۔ کچھ مریضوں میں اس ہارمون کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے جس کو ہائپر تھائرائیڈزم کہتے ہیں، اور کچھ مریضوں میں اس کی مقدار کم ہو سکتی ہے جس کو ہائپو تھائرائیڈزم کہتے ہیں۔ اگر تھائرائیڈ ہارمون زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے جسے ٹیکی کارڈیا کہتے ہیں۔ اگر اس ہارمون کی مقدار کم ہو تو دل کی دھڑکن آہستہ ہو سکتی ہے جس کو بریڈی کارڈیا کہتے ہیں۔ اور کچھ مریضوں میں اگر تھائرائیڈ ہارمون کی مقدار یا لیول ہائی ہو جائے تو ایسے مریضوں کو گرمی زیادہ لگتی ہے اور پسینہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، جبکہ تھائرائیڈ ہارمون کم ہونے کی وجہ سے ایسے مریض کو ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے اور پسینہ بھی بہت کم آتا ہے۔ تھائرائیڈ ہارمون اگر مقدار میں زیادہ ہو جائے تو اس سے آپ کا وزن کم ہونے لگ جاتا ہے، اور اگر تھائرائیڈ ہارمون کی مقدار کم ہو تو اس سے وزن زیادہ بڑھنے لگ جاتا ہے، یعنی موٹاپا ہونے لگتا ہے۔ ایسے مریض جن میں تھائرائیڈ ہارمون زیادہ ہو ان کو یعنی ہائپر تھائرائیڈزم ہو تو ان کو اکثر لوز موشن رہتے ہیں، ڈائریا رہتا ہے۔ لیکن اگر تھائرائیڈ ہارمون کا لیول کم ہو تو ایسے مریضوں میں اکثر کانسٹیپیشن یعنی قبض دیکھی جاتی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ خواتین میں اس کے کیا اثرات ہیں، ایسی خواتین جن میں تھائرائیڈ ہارمون کا لیول ہائی ہو تو ان کو پیریڈز کم دن تک چلتے ہیں اور کم مقدار میں آتے ہیں، برعکس ایسی خواتین کے کہ جن میں تھائرائیڈ ہارمون کا لیول زیادہ ہو، تھائرائیڈ ہارمون کا لیول کم ہو، ان میں پیریڈ زیادہ آتے ہیں اور زیادہ دن تک چلتے ہیں۔ اور ایسے مریض جن میں یہ لیول ہائی ہو ان میں ایک زیادہ خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی اور باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اور جن مریضوں میں تھائرائیڈ کا لیول کم ہو ان کے سارے چہرے پر سوجن ہوتی ہے۔ تھائرائیڈ ہارمون زیادہ ہونے کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ ایسے مریضوں کو گھبراہٹ اور بے چینی بہت زیادہ رہتی ہے، اور جن میں تھائرائیڈ ہارمون کم ہوگا ان کو ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے، ان میں چڑچڑا پن رہتا ہے، ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اور وہ بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں۔ تھائرائیڈ ہارمون اگر زیادہ ہو جائے تو ایسے مریضوں میں پٹھوں کا درد اور تھکاوٹ بہت زیادہ رہتی ہے، برعکس اس کے کہ جن میں ہارمون کا لیول کم ہو ان کو جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہنے لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت کہ تھائرائیڈ ہارمون اگر زیادہ ہے تو ناخن موٹے ہوتے ہیں اور جلدی ٹوٹتے ہیں، جبکہ اس کی لیول کم ہونے سے ناخن پتلے ہوتے ہیں اور نرم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ کچھ مریض جن میں اگر ہائپر تھائرائیڈزم ہے یا ہائپو تھائرائیڈزم ہے تو ان دونوں صورتوں میں کچھ علامات ایک جیسی ہوتی ہیں، جیسا کہ نیند کا نہ آنا، گھبراہٹ ہونا اور بالوں کا گرنا شامل ہے۔ ایسے مریض کو دیکھ کر ایسی علامات دیکھ کر مریض کو ہم ایک ٹیسٹ کروانے کا کہتے ہیں جس کو تھائرائیڈ پروفائل کہتے ہیں۔ اس میں 3 طرح کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، TSH، T3 اور T4۔ تھائرائیڈ گلینڈ 2 طرح کے ہارمونز بناتا ہے، T3 اور T4۔ T4 اس ہارمون کی کم اثر کرنے والی فارم ہے، جبکہ T4 اس ہارمون کی زیادہ ایکٹیو فارم ہے۔ TSH یعنی تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون، یہ T3 اور T4 کو کنٹرول کرتا ہے اور جسم میں
تھائرائیڈ ہارمون کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی مقدار کم ہوتی ہے، اور اگر تھائرائیڈ ہارمون کی مقدار کم ہوگی تو ٹی ایس ایچ بڑھتا ہے۔ ہائپوتھائرائڈزم، جس میں آپ کے جسم میں تھائرائیڈ ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے، یہ اکثر پریگننٹ لیڈیز میں دیکھنے میں آتا ہے۔ پریگننسی کے دوران اکثر خواتین میں ہائپوتھائرائڈزم دیکھا جاتا ہے۔ پریگننٹ وومن میں اگر ٹی ایس ایچ کی ویلیو زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے T3 اور T4 کی ویلیو کم ہو سکتی ہے، اور اس کا علاج حمل کے دوران بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر حمل کے دوران تھائرائیڈ کا علاج نہ کیا جائے تو ایسی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جیسا کہ پری ٹرم لیبر، یعنی ٹائم سے پہلے بچے کی پیدائش ہونا، یا بار بار مس کیریج ہونا، یا پھر بیبی کی گروتھ ریٹارڈیشن ہو سکتی ہے، یا پھر اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حمل کے دوران اگر ہائپوتھائرائڈزم کا علاج نہ کیا جائے تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا مینٹل لیول یا آئی کیو لیول باقی بچوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ اس لیے حمل کے دوران ایسے مریض جن کو تھائرائیڈ کا پرابلم ہو، ان کا ٹی ایس ایچ کا ٹیسٹ ہر 4 سے 6 ہفتے کے بعد ریپیٹ کرنا چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔